بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برطانیہ میں تسنیم حیدر نے جو الزامات لگائے ہیں میاں نواز شریف پر، اور جس طرح سے انہوں نے 3 میٹنگز کا حوالہ دیا اور کہا میں وہاں موجود تھا جہاں پر ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنے کی بات ہو رہی تھی، منصوبہ بن رہا تھا، اور اس میں مجھے بھی کہا گیا، تو اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے بائی اینڈ لارج، یعنی زیادہ تر میڈیا، جس کو مریم صاحبہ کہہ چکی جی میں دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ، تو وہ میڈیا تو اس وقت بالکل بلیک آؤٹ کر چکا ہے اس خبر کا، آپ کو کہیں یہ خبر نہیں ملے گی۔ لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا آڑے آ جاتا ہے، اور چند چینلز جن میں بول نیوز ہے، ARY ہے، وہاں پر آپ کو یہ خبر ضرور مل جائے گی۔ اچھا، ان کے علاوہ آپ کو یہ خبر بالکل کہیں نہیں ملے گی۔ اب تحریک انصاف بھی اس میں سامنے آ گئی ہے، اور اگرچہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا کہ یہ سارا کیا کھیل ہے، اور اس شخص نے اچانک کیوں الزامات لگائے ہیں، یہ پہلے کیوں خاموش رہا، تو اس پر تحریک انصاف کو بھی سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ کہیں یہ پھر کئی جو اہم معاملات ہیں ان سے توجہ ہٹانے کی بات نہ ہو۔ لیکن تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اس معاملے کو دبنے نہیں دے گی۔ ایک چیز تو یہ کہ اس میں مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب، انہوں کا باقاعدہ بیان سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے تسنیم حیدر سے رابطہ ہو گیا ہے، انہیں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ اب تسنیم حیدر نے یہ کہا تھا کہ مجھے جہاں بھی بلایا جائے گا میں اتھارٹیز کے سامنے پیش ہوں گا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے برطانیہ کی پولیس کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح سے نواز شریف نے وہاں پر بیٹھے ہوئے کہا کہ جی اگلے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے ہم نے ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کروانا ہے، ماروانا ہے۔ اور پھر ناصر بٹ مجھے لے کر گئے کہ جی ان کا گجرات میں بڑا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ شوٹر ہمیں وہاں پر پرووائڈ کرتے وزیر آباد میں، اور پنجاب پولیس پر الزام آئے گا اور یہ سب کچھ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی شوٹر تو ہمیں مل گیا ہے، تو یہ سب کچھ۔ اب ظاہر سوال یہ ہے کہ اب انہوں نے بیان کیوں دیا، اگرچہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں بیٹھ کر ایسی بات کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے پولیس کو یہ کمپلینٹ بھی اس نے فائل کر دی ہے۔ تو اب تو اگر یہ جھوٹا ہے تو بڑا اچھا موقع ہے شریف خاندان کے پاس، نون لیگ کے پاس، کہ وہاں برطانیہ میں اس کے خلاف وہ مقدمہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر پاکستان کی طرح معاملات نہیں چلتے کہ کوئی بھی اٹھ کر اس طرح سے الزام لگا دے۔ تو لہٰذا مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے نون لیگ کی قیادت عمران خان کی قتل، مذہبی منافرت پھیلانے سے متعلق بیان دے چکی ہے۔ یہ اب پرانے بیانات کا حوالہ دے رہے ہیں، جس میں میاں جاوید لطیف نے تو باقاعدہ پریس کانفرنس کی، وہ PTV پر ابھی تک کیس ہوا ہے، PTV پر جس طرح سے لائیو چلائی گئی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اس کیس میں ملزم ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے گمراہ کا لفظ باقاعدہ فساد گمراہ یہ مسلسل آ کر میڈیا میں اس کو پیٹا گیا، اور نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا گیا۔ اور اس کے بعد جس شخص نے حملہ کیا ہے وہ بھی کہتا ہے جی یہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نشانہ بنایا۔ تو اسی طرف ان کا اشارہ ہے کہ مذہبی منافرت بھی پھیلائی گئی، اس طرح کے بیانات بھی دیے گئے۔ تسنیم حیدر کے اقبالی بیان کے بعد نون لیگ کی مرکزی صوبائی قیادت سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اب یہ دیکھیے، یہ تو اب عمر سرفراز چیمہ صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کی مرکزی اور صوبائی قیادت سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ بھئی یہ جو الزامات لگا رہا ہے اس پر ذرا آپ جواب دیں۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جی عمر سرفراز چیمہ جو سارے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں بطور مشیر داخلہ پنجاب، وزیر آباد واقعے کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا، اس کو پھیلا دیا گیا ہے۔ ایک اور چیز، رانا ثناءاللہ صاحب سے سلیم صافی صاحب نے ابھی سوال پوچھا ہے، وہ بڑا شیئر کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں جی بہت زیادہ خطرہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان کو خطرہ بین الاقوامی ایجنسیوں سے ہے، ملک دشمن ایجنسیوں سے، ان کا یہ کہنا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی الزام سیدھا افواج پر آ جائے گا، مجھ پر آ جائے گا، رانی ثناءاللہ پر آ جائے گا، اور شہباز شریف پر آئے گا، کیونکہ یہ تو ان کے نام دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ 4 نام عمران خان نے ریکارڈ کروا دیے ہیں، تو اب یہ تو بڑا آسان ہو گیا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر فرض کیجئے کہ اگر ان کے پاس یہ رپورٹس ہیں جس طرح بات کریں تو سیکیورٹی فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی جان کو تو خطرہ ہے۔ تو عمران خان تو پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں راولپنڈی پہنچوں گا۔ اب وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنے کی درخواست بھی دے دی ہے، یہاں تک عمران خان صاحب چلے گئے ہیں۔
اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے فواد چودھری صاحب کے جو بیانات ہیں ان کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس میں مختلف بیانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی سپریم کورٹ اس چیز کا اب نوٹس لے، کیونکہ اس سے پہلے سینیٹرز ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے اس معاملے کا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امتحان ہے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نون لیگ کے چمچے کھڑچے شور مچا رہے ہیں کہ تسنیم حیدر ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، بھائی اس کو ہائر بھی قتل کے لیے کیا جا رہا تھا، کون سا یتیم خانہ چلانا تھا؟ تو وہ اس کا جواب فواد چودھری دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو بلایا اس لیے جا رہا تھا کہ بھائی اس کا بڑا ناصر بٹ نے نواز شریف کے سامنے کہا کہ جی یہ بڑا وہاں کا گجرات کا بندہ ہے، یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے یہ بات ڈاکٹر اسلام خالد کی طرف سے کی جا رہی ہے، جو کہ آئی ٹی منسٹر پنجاب ہیں۔ وہ کہتے ہیں تسنیم حیدر کے بیان کو سیریس نہ لینے کا کہنے والوں کے لیے عرض ہے کہ یہ صرف بیان نہیں، وہ لندن پولیس کو بیان حلفی بھی جمع کرا رہا ہے اور پولیس پروٹیکشن کا مطالبہ بھی۔ اس بیان کے بعد ارشد شریف کے قتل اور عمران خان پر قاتلان حملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ اب سب کہہ رہے ہیں۔ تسنیم حیدر شریف فیملی کے خاص الخاص ہیں، ان کی طرف سے آنے والی باتوں کی بہت اہمیت ہے، اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں ان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ یہ پریس کانفرنس تسنیم حیدر نے لندن میں کی، جہاں بغیر سوچے سمجھے اور ثبوت کے اس نہج کی بات نہ کی جاتی۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی وہی میں نے جو کیا نا، برطانیہ میں بڑے سخت رولز ہیں۔ فواد چودھری اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے سامنے پی ٹی آئی کے سینیٹرز ممبرز ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ارشد شریف نے اپنی شہادت سے پہلے سپریم کورٹ کو خط لکھا، لیکن انہوں نے نوٹس نہیں لیا، پھر شہید ہو گیا ہے۔ اب اس کی والدہ نے تحقیقات کا کہا ہے، لیکن انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ سپریم کورٹ ہمت کرے، اب کمیشن بنائے۔ تو یہ کمیشن کا اور اس چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور یہ ڈیمانڈ بہت زور پکڑ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز میں آئے۔ لیکن اب یہ دیکھیں نا، دائرہ کار بڑھانا، اس میں بیانات آنے، حتیٰ کہ اب اگرچہ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیا میں بہت سے اہم میڈیا ہاؤسز میں جی بلیک آؤٹ کیا گیا ہے، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا کا کیا حال ہے، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کو پھر بھی جواب دینا پڑا ہے۔ آپ کو یہ ٹرینڈنگ میں مل جائے گا یہ سارا معاملہ، اور اس پر ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر بات تو ہو رہی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں جی تسنیم حیدر پاکستان مسلم لیگ نون لندن کا ترجمان نہیں، اس کے پاس اگر ثبوت ہیں تو جے آئی ٹی کے قانونی فورم پر پیش کرے مریم اورنگزیب۔ اب بات یہ ہے کہ بقول عمر سرفراز امام مشیر داخلہ کہ وہ تو ان سے رابطہ بھی ہو گیا اور شامل تفتیش ان کو کیا جا رہا ہے، تو یہ تو پھر اب میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے گھڑی کا سارا ایشو کھڑا کیا تھا، گھڑی وہ اب چاہے وہ اس کو جتنا مرضی چلاتے رہیں اور میڈیا میں اس خبر کا بلیک آؤٹ کریں، لیکن آپ دیکھیے کہ آخر مریم صاحبہ کو اس کا جواب تو دینا پڑ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہیں، اور جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ مینجڈ میڈیا کے تھرو وہ اس پر قابو پا لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس طرح عرض کیا کہ اب سوشل میڈیا میں اور دیگر بول نیوز ہو، ARY نیوز ہو، وہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس لیے ان کو جواب دینا پڑا ہے، اور آنے والے دنوں میں نون لیگ مشکل میں نظر آ رہی ہے جب اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ جی میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں، شامل تفتیش بھی ہو رہا ہے، لندن میں بھی وہاں پر بھی درخواست دے چکا ہے۔ تو چیزیں اتنی سادہ اور سمپل نہیں ہیں کہ جی اس کے بیان کو صرف جھٹلا کر اور نون لیگ کہے کہ جی آگے بڑھ جائیں، بس ختم کر دیں۔ اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ پھر اب دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کتنی سنجیدگی دکھاتی ہے عمران خان صاحب پر ہونے والے حملے پر اور ارشد شریف صاحب کی شہادت پر، یہ بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ ورنہ اب خود رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بھی ہوا خدا نہ خواستہ، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے عمران خان کو پوچھو، کیونکہ سیدھا الزام اب ان پر آئے گا، یہ وہ خود مان رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔